بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسلامیات اختیاری ہم نے شروع کی ہوئی ہے 10 کلاس کی۔ میں بار بار بتا چکا ہوں، یہ ایک ہی کتاب ہے جس میں کچھ جو سلیبس ہے وہ 9 کا تھا، کچھ 10 کا تھا۔ چیپٹر 3 جو ہے یہ پورا 10 کلاس میں شامل ہے، اور چیپٹر 4 جو ہے وہ پورا 9 کلاس میں شامل ہے، اور اس کے بعد چیپٹر 5 ہے جو کہ اس میں ضمیر سے لے کر اور اینڈ تک چیپٹر 10 میں اس میں 10th کے سلیبس میں شامل ہے۔ تو فی الحال چیپٹر 3 میں مکمل کرتے ہیں جو بہت بڑا چیپٹر ہے، اور میری کوشش اکٹھا کراتے ہیں اس کو۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی بن جائے گی لیکن کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایکسرسائز اس کے دیکھتے ہیں جی، کون سا پیج ہے۔ اس میں ایک چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ ہر ٹاپک میں سے جو ہے نا وہ بنیادی چیز ایک ڈیفینیشن بنے گی جو شارٹ بنے گا، اور اس کے بعد لانگ بنے گا۔ جیسے کوسچن نمبر 1 ہے عقیدہ توحید کی وضاحت کریں، پیج نمبر 4۔ ایک تو وضاحت کا لفظ جہاں پر بھی آ جائے اس کا مطلب ہے ڈسکرائب کرنا، یعنی ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے۔ پر یہ شارٹ کوسچن بھی بن سکتا ہے کہ توحید سے عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے۔ تو اگر شارٹ بن جائے تو جو میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہے بس وہ لکھ دیں۔ توحید کا لغوی معنی ہے ایک بنانا یا یکتا ثابت کرنا۔ اصطلاحی معنی کے لحاظ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہے، یعنی اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور افعال کے لحاظ سے یکتا اور بے مثال ہے۔ تمام کائنات صرف اسی کی مخلوق ہے اور اسی کی تدبیر کے مطابق چل رہی ہے۔ کائنات میں اس کے علاوہ کوئی اور خدا اللہ نہیں ہے جو اس کے ساتھ ذات، صفات یا افعال میں شریک ہو۔ جو حی القیوم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اور وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق اور اس کا مستحق ہے۔ یہ شارٹ کوسچن آ گیا۔ اب اگر جو ہمارا ایکچولی سوال ہے وضاحت کریں، وہ لانگ سوال ہے، اس میں پہلے آپ یہی بات لکھیں گے جو میں نے ہائی لائٹ کی ہے، اس کے بعد پھر یہاں سے شروع کر دیں کہ قرآن حکیم نے توحید کے مسئلے پر بہت زور دیا ہے۔ آپ سورہ اخلاص کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ مکمل ایک توحید کا ایک جو ہے نا وہ بیان ہے مکمل، تو یہاں تک آپ کے ختم ہو جائے گا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ تو یہ جو پیج 54 تھا پورا یہ اس کا لانگ ہو جائے گا۔ اب اس میں یہ آپ نے شاید چھوڑنی کوئی نہیں ہے، یہ سارا بتا دیں، جو میں نے ہائی لائٹ نہیں کیا وہ بھی بتا دیں کیونکہ یہ لانگ سوال ہے۔ تو ایک ہی صفحے کا یہ لانگ بنے گا، اور شارٹ آپ کو آلریڈی میں بتا چکا ہوں، یہاں تک یہ لانگ ختم ہو جائے گا۔ اگلے کوسچن نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی اسلام میں اہمیت پر مختصر نوٹ لکھیں۔ یہ اب شارٹ کوسچن بتایا جا رہا ہے، پیج 57 نکالیں آپ۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی اہمیت، جس طرح عقیدہ توحید کے ذریعے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت بھی فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری پیغمبر ہیں۔ خدا کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ لکھا کریں۔ خدا فارسی زبان کا لفظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے اللہ کا لفظ استعمال کیا تو اللہ لفظ یوز کیا کریں۔ اللہ حافظ کہا کریں، خدا حافظ نہ کہا کریں۔ بہتر ہے کہ اللہ لفظ یوز کریں جو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بار لکھا ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، اور صرف آپ وسلم کی اطاعت ہر ایک پر فرض ہے، اس لیے کہ آپ وسلم کی ذات اللہ تعالیٰ کو پہچاننے اور اس کی مرضی معلوم کرنے کا آخری ذریعہ ہے۔ پھر جو میں نے ہائی لائٹ کی ہے وہ پکڑیں۔ آپ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ آپ وسلم نے جو پیغام چھوڑا ہے وہ ایک نہایت محفوظ ہے اور وہ نہایت مکمل ہے۔ تیسری چیز، آپ وسلم کی رسالت کسی خاص قوم یا زمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں، تمام قوموں، تمام ریجنز، تمام علاقوں کے لیے ہے۔ یہ بات بتانی تھی۔ اگلا شارٹ کوسچن نمبر جو بھی ہے کوسچن نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ طہارت کی قسمیں بیان کریں، ہر ایک کی وضاحت کریں۔ یہ بھی پھر لانگ سوال بن گیا۔ تینوں قسمیں، یہ تو شارٹ بن جائے گا اور ڈیٹیل اس کے لانگ بن جائے گا۔ پیج 59 پہ پہلے چلیں۔ پہلے تو شارٹ کوسچن آ سکتا ہے کہ طہارت کیا ہے۔ آپ بتا دیں کہ طہارت انسان کے فطرت میں داخل ہے۔ کوئی ایسا انسان فطرتاً ایسا نہیں ہے جو طہارت یا پاکیزگی کو پسند نہ کرتا ہو۔ اور اس کے بعد بتا دیں طہارت کی جس قدر اسلام نے زور دیا ہے کسی اور مذہب نے زور نہیں دیا، اور طہارت کی 3 قسمیں بنیادی طور پر بیان کی گئی ہیں، 5 طہارت فکر ہے،
طہارت اخلاق ہے، اخلاق کی طہارت ہے، جسم کی طہارت ہے، لباس کی طہارت ہے، اور مکان ہے جس جگہ آپ رہتے ہیں، جہاں آپ جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ساری چیزیں، یہ سارا مکان کہلاتا ہے. تو یہ شارٹ ہو گیا. لانگ میں بھی آپ نے سیم اسی طرح شروع کرنا ہے. پہلے 2 لائنیں یہ جو میں نے اوپر ہائی لائٹ کی ہیں، اس کے بعد بتا دیں طہارت کی مدرجہ ذیل قسمیں جو اسلام میں نظر آتی ہیں، نمبر 1 2 3 4 5، اور اس کے بعد نمبر 1 سے پھر لانگ سوال شروع ہو جائے گا. طاقت فکر سے مراد ہے کہ شرک، کفر، الحاد سے، گندے افکار سے پاک ہونا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دھیان دینا. انما المشرکون نجس، یقیناً مشرکین ناپاک ہیں، نجس ہیں. پھر اخلاق کی طہارت آگے، 2 ہیڈنگ آگے. پھر جسم کی طہارت آگے. یہ آپ نے صرف یہاں تک کرنا ہے، 2 پیراگراف انف ہے، صرف یہاں تک کرنا ہے، یہاں سے لے کر، ورنہ پھر یہ بہت بڑا سوال بن جائے گا، اتنے بڑے کا نہیں ہوتا. تو یہاں سے لے کر اور یہاں تک کر دیں. پھر غسل والا ٹاپک کر دیں. پہلے وضو کی بات ہو رہی تھی، اب غسل کی بات ہو رہی ہے. اس پیراگراف کی ضرورت نہیں ہے، پھر بہت بڑا ہو جائے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر چوتھا ٹاپک ہے طہارت لباس، یہ والی 1.5 لائن. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک، اپنے کپڑے پاک رکھیے، وصحابہ کا فطاہر. اس کے بعد جناب یہاں تک بس کرنا ہے، فرمایا کرتے تھے. اس کے بعد آخری چیز ہے طہارت مکان، اور یہ پہلی 3 لائنیں بس کافی ہیں. 3 سوال ہمارے ہو گئے، اور اگلا چوتھا سوال دیکھتے ہیں جی. وہ کیا ہے؟ اسلام میں علم حاصل کرنے کے لیے کیا ترغیبات دی گئی ہیں؟ پیج 62 اینڈ 63. یہ اب شارٹ بھی بن سکتا ہے اور لانگ بھی بن سکتا ہے. شارٹ اگر پوچھا جائے تو جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے خالی وہ بتا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا آسان یہی جتایا ہے کہ اس نے انسان کو قلم کے ذریعے بہت سے علوم و فنون کی تعلیم دی ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. اس کے بعد ترجمہ بتا دیں. پھر دنیا میں جو انسان نور ایمان سے منور ہو کر فکری اور علمی قوت کام لیتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ انہیں دینی ترقی اور آخروی کامیابی عطا کرے گا. یہاں تک یہ شارٹ تھا. لانگ کی بات کریں گے تو یہیں سے شروع کریں گے، یہ سارا چلتا جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک عالم اور جہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کہہ دیجئے کیا عالم اور جہل برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں. چلتے رہیں، 62 کے بعد 63 پیج پر آ جائیں، اور یہاں تک آپ نے کرنا ہے بس. علم ایک پیشرو اور راہبر ہے، اور عمل اس کا تابع. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. یہ بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے. یہ صدقہ ہے، یاد رکھیں. ایون آپ سے کوئی مشورہ کرے، مشورہ دینا سنت ہے. آپ سے کوئی علمی بات پوچھے تو یاد رکھیں اگر آپ نے اس کو صحیح جواب دیا ہے ایمانداری کے ساتھ تو یہ امانت ہے، اور یہ علمی صدقہ بھی کہلاتا ہے. یعنی یہ بھی امانت میں خیانت ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی چیز آتی ہو اور ایک بندہ آپ سے پوچھے اور آپ اس کی مدد نہ کریں. 4 ہو گئے سوال. 5واں سوال ہے اسلامی معاشرے میں سماجی انصاف پر کیوں زور دیا گیا ہے؟ وضاحت کریں. پیج 77. پہلے تو شارٹ آ جائے گا کہ سماجی انصاف کے کیا معنی ہے. انسانی معاشرے میں انصاف ہے یعنی افراد معاشرے میں بحیثیت انسان مساوات ہو اور ہر ایک کو اپنے حقوق حاصل ہوں. اب اس کے بعد لانگ سوال آ گیا. پہلا پوائنٹ آ گیا کہ مطلب کہ دوسرا پوائنٹ قانونی مساوات موجود ہے یا نہیں. کیا تمام انسان اس معاشرے میں برابر ہیں؟ یہ دیکھا جاتا ہے. کیا اس معاشرے میں معاشی اور اقتصادی مساوات ہے؟ ہر شخص کو برابر کے مواقع ملتے ہیں ترقی کرنے کے یا نہیں ملتے؟ پھر مسلمانوں کے ابتدائی دور کی بات کریں، تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک بنا دیں، اپنا بیان فرما دیں. اس کے بعد یہ سوال آپ کا یہاں پر ختم ہو جائے گا 77 پیج پہ. اس کے بعد سواری ختم نہیں ہوا، آدھا ٹاپک یہاں پر ہے. اس کے بعد اس میں پھر اگلا حصہ ہے قانونی مساوات کا ذکر کر دیں، یہ بھی ایک پیراگراف کر دیں، بس یہاں تک کر کے آپ کہیں گے کہ یہ تو ہے ہی اتنا. اور معاشی مساوات جو ہے وہ کر دیں، ساری نہیں کر سکتے تو یہاں تک کر دیں، بس ختم ہو گیا جی. بس اتنا ہی بڑا ہے جی. سوال نمبر 6
ہے اسلامی عبادات کی امتیازی خصوصیات بیان کیجیے، پیج نمبر 84 اینڈ 85۔ یہ بلکہ پیج 83 پہ سے آپ شروع کریں گے۔ اس میں جناب پہلے سوال ہے جی، یہ تو لانگ کوسچن 11 نہیں ہے، گڑبڑ ہو گئی ہے، میں دوبارہ دیکھتا ہوں۔ یہ کوسچن نمبر 6 ہے۔ آخری ٹاپک یہ ہمارا کوسچن نمبر یہ 6 ہے، میں یہاں پر ٹھیک کر دیتا ہوں۔ یہ ہے جی جناب، کائنات کی تمام اشیاء انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ خود انسان کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے۔ قرآن پاک میں اس کا جواب یوں دیا گیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد مبارک فرمایا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت اور اطاعت کریں۔ جہاں تک کریں، اس کے بعد پھر آپ نے یہ والا پیراگراف کرنا ہے، عبادت بندگی، عبادت کی معنی بندگی کے ہیں، یہ ہیڈنگ بن جائے گا۔ اس پیراگراف کی پھر ضرورت نہیں ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بن جائے گا ہیڈنگ کہ اسلامی عبادات کی خصوصیات کیا ہے، وہ ہیڈنگ بن جائے گا، 3 ہیڈنگ ہو گئے۔ پھر اسلام نے عبادت کے لیے کوئی خارجی شرط نہیں لگائی، نہ یہ مسجدوں میں اگربتی لگانے کی ضرورت ہے، نہ یہ سامنے تصویریں رکھنی ہیں، کوئی خاص رنگ نسل لباس، کوئی بس صاف ستھرا لباس ہو، صاف مسجد ہو، سادہ ہو، جو بھی ہے وہ کریں۔ اسلام نے درمیان میں کسی کو واسطہ نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ حکم ہے۔ یہ جیسے آپ نے دیکھا کئی مذہبوں میں جو ہے وہ ان کے اپنے ہوتے ہیں بڑے مذہبی، وہ درمیان میں دعائیں شائیں کراتے ہیں، دم درود کرتے، ایسا کچھ نہیں اسلام میں۔ آپ ڈائریکٹ دعا مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور مانگنی چاہیے جب آپ نماز پڑھے ہوں، تو اس کا یہی بتایا گیا ہے کہ آپ ایسا مطلب ہے تصور کریں کہ جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ عبادت کا جو اصل طریقہ ہے، خاص کر کے نماز کے دوران۔ اسلامی عبادت میں افراط تفریط کوئی نہیں ہے، ہر چیز میں اعتدال ہے، میانہ روی ہے۔ نہ ہی اسلام نفس کشی کی یا ترک دنیا کی بات کرتا ہے، نہ ہی کوئی سخت ریاستوں کے لیے کہتا ہے، نہ چلے کاٹنے کے لیے کہتا ہے۔ سیدھا اور کیا شاندار اور سپر ترین مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تبھی تو پسند کر دی گیا ہے انسانوں کے لیے، اسلام کو پسند فرمایا۔ آخری آیات نازل ہوئی تھی، پیج 84 مکمل ہو گیا۔ اگلا سوال ہے جی، اور اس میں ایک پیراگراف پھر یہ والا بتانا آخر میں، یعنی اس سوال کو آپ نے اس طرح کرنا ہے جی، میں دوبارہ بتا دوں، یہاں سے سٹارٹ کریں گے پیج 83 سے، یہ 2 باتیں بتا دیں گے، ترجمہ بتا دیں گے آیت مبارکہ کا، اس کے بعد یہ والا پیراگراف کریں گے، پھر عبادات یہ والا پیراگراف کریں گے، پھر یہ والے تینوں 2 لائنوں والے پیراگراف کریں گے، اس کے بعد جمپ لگا کر آخری پیراگراف کریں گے جہاں چیپٹر ختم ہو رہا ہے۔ اب یہ سوال مکمل ہوگا۔ یہاں پر سوال نمبر 7 شروع ہو رہا ہے، عقل حلال پر تفصیلی نوٹ لکھیں، لمبا سوال ہے، پیج 71 سے 74 تک ہے۔ یہاں سے سٹارٹ کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خاطر انگنت نعمتیں پیدا کی ہیں، یہاں سے لے کر حلال چیزیں کھائے یہاں تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ انسان کو پابند کر دی ہے کہ کھانے کی چیزوں میں سے حلال چیزیں کھائیں۔ اس کے بعد یہاں پر آ جائیں، عقل حلال جس پر اسلام نے بہت زور دیا ہے، آپ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان فرما دیں، حلال روزی کی تلاش عبادت کے بعد دوسرا اہم ترین فرض ہے۔ آگے چلتے جائیں، اس کے بعد یہ یہاں تک آپ نے بتانا ہے، سورہ بقرہ تک یہ کرنا ہے جی، یہ بھی بتانا ہے آپ نے۔ اس کے بعد یہاں سے جناب جمپ لگا کے آپ رزق کمانے کے جائز ذرائع 4 بتا دیں، شکار یہ 3 بتا دیں، شکار ہو گیا، زراعت ہو گیا، صنعت و حرفت ہو گئی، تجارت ہوگی، 2-3 لائنوں میں بتا دیں۔ یا اس کا طریقہ یہ تھا کہ نام سارے بتا دیں اور کوئی سے 3 ڈیفائن کر دیں، جیسے نام 5 بتا دیں آپ ملازمت، اور 3 ڈیفائن کر دیں۔ اس طرح روزی کمانے کے ناجائز ذرائع نام سارے دے دیں، سود، جوا،
جوا کسی کا نہ ہوا، رشوت اور گداگری، بھیک مانگنا پروفیشن، سمگلنگ، بلیک مارکیٹنگ، ذخیرہ اندوزی، یہاں تک جناب۔ تو اس کا بھی یہ ہوئی ہے کہ نام سارے دے دیں اور 3 ڈیفائن کرنے، بس یہ کرنے ہیں سر۔ انسانی کردار سازی میں عقیدہ توحید کا کیا عمل دخل ہے، تفصیل سے لکھیں۔ یہ وہی پہلے والا ٹاپک ہے، اس کے اندر اب ایک نیا سوال آ گیا لانگ کہ انسانی کردار میں عقیدہ توحید کا کیا عمل دخل ہے۔ پیج 56 پہ جائیں آپ۔ یہ جی کوشچن نمبر 8 ہے، کردار سازی میں توحید کا حصہ، بہت ہی اہم ترین سوال ہے۔ عقیدہ توحید انسان کی سیرت تشکیل میں بڑی مدد دیتا ہے، انسان پر بڑے خوشگوار اثرات ڈالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سر جھکانے کا جو ہے نا وہ آپ کو دیتا ہے، طاقت دیتا ہے کہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا، یہ طاقت دیتا ہے، تمام مخلوق سے بے نیاز ہو جاتے ہیں آپ، انسان کے اندر عزت نفس خودداری پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کے ساتھ انتہائی متواضع اور منکسر مزاج ہو جاتے ہیں، مال و دولت پر گھمنڈ نہیں کرتے، دل پر امید ہو جاتا ہے، ظلم اور شرک سے آپ اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں، انسان میں صبر، قناعت، بلند ہمتی اور توکل کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ توحید کا قائل صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرتا، اس لیے شجاع اور بہادر ہو جاتا ہے۔ عقیدہ توحید نسل انسانی درمیان مساوات، برابری کا درس دیتی ہے، اس سے اسلامی اخوت کا جذبہ ابھرتا ہے، تعصب، تنگ نظری اور گروہ بندی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد خلاصہ بتا دیں، بہت ہی اہم سوال تھا یہ، یہاں تک تراشنے لگتے ہیں۔ تو اس پہلے توحید والے ٹاپک میں پھر 2 ہمارے لانگ سوال بن گئے تھے۔ کوشچن نمبر 1 بھی اسی میں سے بنا تھا، یہ والا، اور کوشچن نمبر جو 8 ہے یہ بھی اس میں۔ اب یہ کوشچن نمبر 9 ہے، جہاد کی اقسام اور فضائل بیان کیجئے۔ اس کا جی پیج 68 پہ ہے، 68 اور 69 ہوگا جی، اگلا یہ 69 پیج ہے، میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں۔ پیج 68 ہے اور 69 ہے، اور یہ بدعات والا جو سوال ہے یہ بھی جناب ہمارا پیج 83 سے شروع ہوا تھا، تو یہاں پر لکھ لیں پیج 83 سے شروع ہوا تھا، 2-3 لائنیں پیج 83 پر بھی تھیں۔ اچھا جی، جہاد کی اقسام اور فضائل، کتنی قسمیں اور کی فضیلت کیا ہے جہاد کی؟ پیج 68 پہ چلتے ہیں۔ شارٹ کوسچن پہلے تو ایکسٹرا ٹک کر لیں، جہاد کے معنی کیا ہیں، یہ ایکسٹرا شارٹ کوسچن ہے۔ جہاد عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں کسی کام کے لیے کوشش کرنا، شریعت میں اللہ تبارک کے دین کا بول بالا کرنے اور دشمنان دین کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے اور جان و مال کی قربانی دینے کا نام جہاد۔ پھر ایک اور شارٹ کوسچن آ سکتا ہے کہ جہاد کی کتنی صورتیں ہیں؟ یہ 3 صورتیں ہیں، یہ 2 شارٹ ہو گئے۔ اس کے بعد جناب اب یہاں سے ہمارا اصل سوال شروع ہے، فضیلت جہاد۔ تو یہ کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ جہاد کا معنی بھی بتا دیں۔ یہ 2 ایکسٹرا شارٹ بن گئے، جہاد کے معنی کیا ہیں اور جہاد کی کتنی صورتیں ہیں۔ یعنی دشمنان دین کے مقابلے میں جہاد، شیطانی خیالات کے مقابلے میں جہاد، اور تیسرا نفس کی غلط خواہشات کو روکنے کا جہاد ہے۔ تو یہ 2 ایکسٹرا شارٹ بن گئے یہاں پر۔ یہ ایک شارٹ یہ بن گیا اور ایک شارٹ اوپر، یہ 2 ایکسٹرا شارٹ بن گئے۔ لانگ سوال یہاں پر شروع ہو رہا ہے، فضیلت جہاد پہلے بتا دیں۔ جس نے کبھی جہاد میں شرکت کی، نہ ہی اس کے دل میں جہاد کا شوق پیدا ہوا اور وہ اس حالت میں مر گیا تو وہ منافق کی موت مرا ہے، یاد رکھیں۔ جہاد اگر آپ کے سامنے نہیں بھی ہوا تو کم از کم اس کی خواہش رکھیں اور شوق رکھیں، یہ مومن کی شرط ہے۔ جہاد میں تمہاری شرکت اہل و عیال میں رہ کر 60 سال کی عبادت سے بھی افضل ہے جہاد۔ اس کے بعد جہاد کی قسمیں بتا دیں۔ پھر یہاں پر جہاد کے دوران جو شہید ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ جو لوگ اللہ تبارک کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، مگر تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، ان کو رزق مل رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے۔ جہاد کی 2 قسمیں پھر بتا دیں، بنیادی جہاد بن نفس، یعنی سب سے جو ہے نا
کیونکہ جس نے نفس پہ قابو پا لیا وہ کامیاب ہو گیا. اور اس کے بعد پھر جہاد بالمال ہے, 2 ہو گئے. ٹھیک ہو گیا جی. اور یہ سوال آپ کا یہاں پر ختم ہو رہا ہے. اگلا سوال دیکھتے ہیں. آیات قرآنی اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بے حیائی کی مذمت کیجیے. ویری 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 امپورٹنٹ کوشچن. 79 پہ ہی دیکھیں. ڈیفینیشن بتا دیں. عفت اور حیا کیا ہے, کیوں ضروری ہے عفت اور حیا, یہاں تک بتا دیں. اب ذرا ایک آگے بتا دیں جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا ہر دین کے لیے کچھ اخلاق, اور اسلام کی جو اخلاق ہے وہ حیا ہے. یہاں سے پھر شروع کریں دوبارہ بتانا, یہ بتا دیں. پھر جب تو حیا کھو دے تو جو مرضی میں آئے کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد مبارک ہے. حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں, جب ایک اٹھ جاتا ہے تو پھر ایمان بھی اٹھ جاتا ہے. یہ والی بات بتا دیں. اور اس کے بعد سوال یہاں تک کریں گے آپ. یہ سوال آپ کا یہاں تک ختم ہو جائے گا, اور یہ سوال شروع ہوگا پیج نمبر 75 سے, عفت اور حیا سے. جناب آخری سوال ایکسائز کا, پر اس میں ایک ایکسٹرا بھی ہے, وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. پہلے ایکسائز کا 11واں کر لیں. حقوقی اقسام پر تفصیلی نوٹ لکھیں 81 and 82. ہر انسان پر 3 قسم کے فرائض اور ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. نمبر 1 حقوق اللہ, اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. حقوق النفس, اپنے جان کے حقوق ہیں. اور حقوق العباد, بندوں کے حقوق ہیں. اب یہ تینوں کو ڈیفائن کر دیں. یہ بھی بہت ہی اہم سوالوں میں سے ایک ہے. پہلے حقوق اللہ آ جائیں گا, پھر اپنے جو حقوق. تبھی تو دیکھیں کہ آپ خودکشی حرام کر دی گئی ہے, کیونکہ انسان کو زندگی, انسان کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی ہاں امانت ہے. ہم کیسے اس زندگی کو ختم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی یا منشا کے بغیر. یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے, شریعت اسلامی میں خودکشی کرنے والا قاتل قرار دیا جاتا ہے. اس طرح جو دنیا سے فرار حاصل کرتا ہے اس کو راہب کہتے ہیں. اور ربانیت اسلام کے منافی. قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ کس نے کہا تھا کہ وہ جو ہے نا وہ ربانیت اختیار کر لیں. ایسا کچھ نہیں کہا اسلام نے, اللہ تعالیٰ نے. دنیا میں رہیں پر آخرت کی سوچیں, یہ اصل جو ہے نا مقصد ہے. اعتدال کی زندگی گزاریں, مناسب کپڑے پہنیں, اچھے گھر میں رہیں, بیمار ہوئیں تو فوراً علاج کرائیں. تمہارے اپنے نفس میں بھی تم پر حق ہے. عبادت بھی لکھا ہوا ہے کتنی کریں جتنا آپ کا جسم اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے. لوگوں کے سامنے خیرات نہ مانگیں, ہاتھ نہ پھیلائیں لوگوں کے آگے. اپنے عزت وقار کے ساتھ رہیں, سیلف رسپیکٹ خود ہی. پھر بندوں کے حقوق آگے. یہ جناب ایز اے ٹیچر کیا حقوق ہیں, ایز اے شاگرد کیا حقوق ہیں, ایز اے باپ کیا حقوق ہیں, بیٹے اولاد کی حیثیت سے کیا حقوق ہیں, شوہر کے کیا حقوق ہیں, اور بیوی کے جو ہے نا اس پہ کیا حقوق ہیں. یہ یہاں تک کریں. اس کے بعد اس میں جناب یہ بھی ہے کہ مسلمان کون ہے یہ بھی بتا دیں. تو یہ جناب آپ کو سوال ختم ہو جائے گا پیج نمبر 83 کی پہلی 2 لائنوں تک. یہاں سے یہ سوال شروع ہوگا. اب جناب ایک ایکسٹرا لانگ سوال بنتا ہے پیج نمبر 65 اور 66 پر. یہ بنتا ہے پیج 65 پہ چلتے ہیں. میں بتا دیتا ہوں جی کون سا بنتا ہے, کون سا بنتا ہے. یہ جی بولے عدل. یہ انفیکٹ 64 سے شروع ہو رہا ہے. چلو جی یہ 64 سے شروع ہے بھائی صاحب. عدل کیا معنی ہے پہلے یہ بتا دیں. یہ شارٹ کوسچن آ گیا, یہاں تک آ گیا کہ عدل کے کیا معنی ہے. اس کے بعد لانگ سوال بن جائے گا عدل کی کیا اہمیت ہے اسلامی معاشرے میں, اور اسلامی دنیاوی نظام میں کیا اہمیت ہے. پہلے آپ یہاں تک کریں گے, یعنی عدل پہ نوٹ کہا جا رہا ہے. اس کے بعد آگے بھی چلتے جائیں.
یہ آپ نے یہاں تک کرنا ہے. پہلے عدالتی نظام کے کیا مسائل ہیں وہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو، اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، اگرچہ وہ گواہی اپنی ذات یا والدین رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. انصاف کرو، انصاف کرنا ہی پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرو. حکم آ گیا گواہی، انصاف کا حکم آ گیا، گواہی کا حکم آ گیا. بس ٹھیک اتنا ہی تھا، یہ یہاں تک ہی تھا. تو یہ پیج نمبر 64 سے سوال شروع ہوا تھا اور 65 یہ سوال 64 سے شروع ہوا تھا. تو اس کے پیج نمبر جو ہے آپ چینج کر لیں. میں آپ کو چینج کراتا ہوں. عدل کے بارے میں یہ سوال تھا ایکسٹرا. یہ سوال شامل ہونا چاہیے تھا 12واں، کیونکہ اس 12 ٹاپک تھے تو 12 سوال بنتے تھے. پتہ نہیں غلطی ہو گئی ہے کیوں نہیں شامل کیا گیا تھا. تو یہ پیج 64 اور پیج نمبر 65 آگے میں نے ٹھیک لکھا ہوا ہے. لو جی پھر اب ہمارا جناب ایک آخری جو ہے وہ چیپٹر ہے 5واں، جو کہ کچھ ہم آلریڈی کر چکے ہیں پہلے 9th کلاس میں، اور جو 10th کلاس میں شامل ہے سلیبس وہ ہے پیج نمبر 125 سے شامل ہے، ضمائر سے شامل ہے، اس میں ضمیر قسم ہے. تو یہ اب جناب کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے تھوڑی سی تکلیف کرنی پڑے گی. ذرا ایک ٹون ٹا سنیں، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ ویڈیو کرتے ہیں. تو جناب تب تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد.